اس حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد میرا دوسرا یہ تھا کہ آج جو ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں وہ ہمارا عدد کے حوالے سے سبق ہوگا جی، اس لیے کہ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اٹک کر قرآن کو پڑھتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے اور مشقت اٹھا کر پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ تو 1 سے 2 اس طرف ہم انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے۔ تو آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر اسٹوڈنٹ سے یہ امید کروں گا کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو پچھلے 3 لیکچرز کا سبق الحمدللہ یاد ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ آپ کو عربی کے حروف الہجا کے بارے میں پتہ ہے، ان کی تعداد کا پتہ ہے کہ وہ 28 ہیں یا 29 ہیں، اور ان تعداد کے اختلاف کی وجہ بھی معلوم ہے، الف اور حمزہ، اور الف اور حمزہ کا فرق بھی معلوم ہے کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت آ جائے، زیر آ جائے، زبر آ جائے، پیش آ جائے، یا الف ساکن ہو جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا، حمزہ ہو جاتا ہے۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ جان چکے ہیں، بے معنی اور با معنی۔ بے معنی ہم ویسے نکال چکے ہیں، با معنی کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے ہم نے، اور با معنی لفظ کو ہم نے کلمہ کہا تھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور با معنی الفاظ کی یعنی کلمہ کی عربی گرامر کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسم کو عربی جملے میں یا کسی ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ جنس یعنی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، عدد یعنی اسم کا واحد، مثنی یا جمع ہونا، وسعت یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اعراب یعنی اسم کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا۔ تو یہ 4 باتیں ہمیں اسم کے بارے میں پڑھنی ہے، جن میں سے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو اسم کے ایک پہلو کو الحمدللہ ہم نے کور کر لیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں، جو کہ جنس کے متعلق تھا، اور ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ اسم جنس کے اعتبار سے یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اسم یا تو حقیقی طور پہ مذکر ہوگا یا حقیقی طور پہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی حقیقی مذکر مؤنث ہم کسے کہیں گے؟ وہ مذکر جس کا کوئی مؤنث پایا جاتا ہے، اور حقیقی مؤنث اسے کہیں گے جس کا حقیقی کوئی نہ کوئی مذکر پایا جاتا ہے۔ تو پھر مؤنث کو ہم نے مزید فردر پڑھا تھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ حقیقی طور پہ نہ تو مذکر ہے نہ مؤنث ہے، ان کا ہم نے کیسے پتہ چلانا ہے؟ تو مؤنث کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور مؤنث غیر حقیقی، اس کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آئی تھی، ایک علامتی اور دوسری سمائی۔ ماشاءاللہ مؤنث کی 2 علامتیں تھیں، ایک گولتا اور ایک الف تانیث۔ الف تانیث کو ہم نے اگلے کورس کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ وہ چند اسماء کی علامت ہے، اور اس پہ ہم اپنا وقت نہیں لگائیں گے۔ جو موٹی علامت ہے گولتا، اسے ہم نے سامنے رکھا کہ یہ مؤنث کی موٹی علامت ہے، جو تقریباً 90% الفاظ کے آخر میں آئے گی، غیر حقیقی جو مؤنث ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کچھ الفاظ ایسے بھی ہوں گے عربی زبان میں جنہیں اہل زبان مؤنث استعمال کریں گے۔ ان میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ عرب جو ہیں وہ ہواؤں کے نام کو، آگ کے نام کو، شراب کے نام کو، شہروں ملکوں کے ناموں کو، اور جفت اعضاء، ایسے اعضاء جو پیر کی شکل میں موجود ہیں، ان کو مؤنث بولتے ہیں۔ اور پھر میں نے 6 غالباً اسماء آپ کو لکھوائے تھے، جن میں آسمان، زمین، ٹھیک ہے، ارض، سورج، شمس، اور نفس، جان، دار، گھر، حرب، لڑائی، ان کو رکھا تھا کہ یہ مؤنث ہے۔ ان میں اگر کوئی لفظ ہمارے سامنے جو آتا ہے جس کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں مذکر ہے مؤنث ہے، اگر ان کیٹیگریز میں سے کہیں بھی وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا تو ہم اسے مذکر کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل کی چھٹی کو ضائع نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو جو فہرست دی گئی تھی، اگر تھوڑا سا آپ نے اس فہرست پر یعنی وہ ووکیبلری پر غور و فکر کیا ہوگا تو آپ کو پہلی شیٹ میں یعنی پہلے آپ کہہ لیں کہ پہلی فہرست میں صرف مذکر اسماء کے نام ملے تھے، دوسری میں صرف مؤنث کے تھے۔ پہلی میں حقیقی مذکر تھے، دوسری میں حقیقی مؤنث تھے، جبکہ تیسری میں وہ تھے جو کہ نہ حقیقی مذکر تھے نہ مؤنث تھے۔ اصل امتحان آپ کا وہ تھا کہ اس میں سے مذکر کون سے اور مؤنث کون سے ہیں،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک فہرست آپ کے سامنے آئی تھی جو کہ صفات سے ریلیٹڈ تھی جس میں ایڈجیکٹیوز مراد تھے. تو یہی آپ کی ویکیبلری ہے الحمدللہ. اگر آپ ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کورس کو بہت ہی مفید پائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی